بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 20 نمبر سبق ہے، جس میں ہم ندا کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ انشائی طلبی کی 5ویں اور آخری قسم ہے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا النِّدَاءُ، اور بہرحال ندا جو ہے، فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، تو وہ توجہ کا طلب کرنا ہے۔ وَأَمَّا النِّدَاءُ، بہرحال ندا جو ہے، فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، تو وہ توجہ کا طلب کرنا ہے۔ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو، ایک ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ ندا جو ہے وہ کہتے ہیں طلب الاقبال کو، یعنی توجہ کو طلب کرنا، ایک ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ ندا مخاطب کی توجہ کو طلب کرنے کو کہتے ہیں، ایسے حروف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ مثلا یا، اب یہ قائم مقام خواہ لفظاً مذکور ہو یا محذوف ہو۔ مذکور کی مثال جیسے یا زیدو، اور محذوف کی مثال جیسے یوسف اعرض عن ھذا، تو اس میں یوسف جو ہے اصل میں یا یوسف اعرض عن ھذا ہے۔ بہرحال یہاں پر ندا کی تعریف کی گئی ہے، اور ندا کہتے ہیں طلب الاقبال کو، کسی کی توجہ طلب کرنے کو ایک ایسے حرف کے ذریعے سے جو کہ ادعو کے قائم مقام ہو۔ وَأَدَوَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ، اور اس کے ادوات جو ہیں وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 حمزہ، نمبر 3 آئے، نمبر 4 آ، نمبر 5 آئے، نمبر 6 آیا، نمبر 7 حیا، اور نمبر 8 وا۔ حروف ندا جو ہیں وہ 8 ہیں، یا، حمزہ، آئے، آئے، آیا، حیا اور وا۔ پھر ان میں سے فالحمزۃ وَأَيْ لِلْقَرِيبِ، ان میں سے حمزہ جو ہے اور اے یہ ندائے قریب کے لیے ہے۔ وَغَيْرُهُمَا لِلْبَعِيدِ، اور باقی 6 جو ہے وہ ندائے بعید کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کی وضع کی اصل جو ہے، یعنی ان دونوں کی اصل وضع جو ہے وہ قریب کے لیے ہوئی ہے۔ حمزہ اور آئی جو ہے، یہ ان دونوں کی اصل وضع جو ہے یہ قریب کے لیے ہوئی ہے، اور بقیہ حروف جو ہیں ان کی اصل وضع جو ہے وہ بعید کے لیے ہوئی ہے۔
اگرچہ یہ بقیہ حروف بعض مواقع میں قریب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ آگے ذکر ہے، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے حمزہ اور ای جو ہے یہ ندائے قریب کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جبکہ باقی 6 حروف ندا جو ہیں وہ ندائے بعید کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں قرائن کے حوالے سے، اور وہ آگے مذکور ہے وَقَدْ يُنَزَّلُ الْبَعِيدُ مَنْزِلَةَ الْقَرِيبِ، اور کبھی منادہ بعید کو منادہ قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ وَقَدْ يُنَزَّلُ الْبَعِيدُ مَنْزِلَةَ الْقَرِيبِ، اور کبھی منادہ بعید کو منادہ قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، یعنی ہو تو وہ دور لیکن اس کو قریب کے درجے میں اتار کر اس کے لیے حمزہ اور ای کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فَيُنَادَى بِالْحَمْزَةِ وَأَيْ، تو حمزہ اور ای کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے۔ اشارتاً الی انہ لشدت استحضارہ فی ذہن المتکلم، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ متکلم کے ذہن میں زیادہ مستحضر ہے، اور اس وجہ سے صار کالحاضر معہ، اور اس وجہ سے ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ چیز پہلے سے ذہن میں موجود ہے، اس کے سامنے حاضر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خلاف ضابطہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منادہ بعید کو قریب کے درجے میں اتار کر اس کے لیے حمزہ اور ای کا استعمال کرتے ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ منادہ مکان اور جگہ کے لحاظ سے اگرچہ بہت دور ہے مگر قلب اور ذہن کے اعتبار سے اتنا قریب ہے کہ باوجود دوری کے گویا کے پاس ہی موجود ہے۔ قول الشاعر، جیسے شاعر کا یہ قول، اسکان نعمان العراقی، نعمان العراق کے باشندوں، اے نعمان العراق کے باشندوں، تیقنوا، تم یقین کر لو، بِأَنَّكُمْ، کہ بے شک آپ لوگ جو ہیں، فی ربع قلبی سکانو، میرے دل کے بستی میں آباد ہو۔ اے وادی نعمان العراق کے باشندوں، تم یقین کر لو کہ تم میرے دل کی بستی میں آباد ہو۔ سکان یہ جمع ہے ساکنون کی، بمعنی باشندہ۔ نعمان العراق یہ ایک وادی کا نام ہے جو کہ طائف اور عرفات کے درمیان ہے۔ تیقنو باب تفعل سے ہے، تیقن یا تیقن تیقنا، باب تفعل سے جمع مذکر غائب کا سیاہ ہے۔ تیقن تیقنا تیقنو بمعنی یقین کرنا۔ ربع بمعنی مکان، منزل، ٹھہرنے کی جگہ، اور جمع اس کی ربوع آتی ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ السکانہ نعمان العراق ہے،
اس شعر میں نعمان العراق کے بسنے والوں کو حمزہ کے ذریعے سے ندا دی گئی ہے، باوجود یہ کہ وادی نعمان العراق جو ہے اور وہاں کے باشندے دونوں ہی متکلم سے کوسوں دور ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نعمان العراق کے باشندے مکان کے اعتبار سے دور ہونے کے باوجود شاعر کے ذہن میں اتنا قریب ہے کہ حاضر کے درجے میں ہو گئے ہیں، لہذا حمزہ کا استعمال ضابطہ مذکورہ کی وجہ سے صحیح ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ السکانہ نعمان العراقی، اس میں حمزہ جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ہے ادعو فعل با فاعل کے۔ ادعو سیاہ واحد متکلم، فعل مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر اس کا فاعل۔ پھر سکانہ نعمان العراقی، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی منادا ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور آگے اس کے لیے جواب ندا ہے۔ تیقنوا سیاہ جمع مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم اسباب تفعل، اور اس میں واو ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل محلاً مرفوع ہو کے اس کا فاعل۔ بِأَنَّكُمْ اس میں باجارہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور کم ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے اس کے لیے اسم ہوا۔ پھر آگے جا کر فی جارہ ربع قلبی، ربع مضاف، قلبی مضاف الیہ پھر سے مضاف، اور یا ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر قلبی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر سے مضاف الیہ ہوا ربعی کے لیے، اور پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا فی جارہ کے لیے۔ پھر فی جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق مقدم ہوا سکانوں کے لیے، جو کہ آگے مذکور ہے۔ سکانوں جمع مذکر اسم فاعل، اپنے ضمیر فاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے۔ پھر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مجرور ہے باجارہ کے لیے۔ پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ما قبل تیقنوا فعل با فاعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جوابی ندا ہے۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، اور کبھی منادہ قریب کو منادہ بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، یعنی وہ تو ہو قریب لیکن اسے بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اس لیے فَيُنَادَى بِأَحَدِ الْحُرُوفِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ، تو چونکہ اسے بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اس لیے جو حروف بعید کے لیے موضوع ہیں
ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے. فینادا پس اسے ندا دی جاتی ہے بأحد الحروف حروف بعید میں سے کسی ایک کے ذریعے سے الموضوعۃ لہ یعنی جو کہ وضع کیے گئے ہیں بعید کے واسطے. فینادا بأحد الحروف الموضوعۃ لہ تو جو حروف بعید کے لیے موضوع ہیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے. اشارتاً الی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان المنادا عظیم الشان رفیع المرتبہ کہ منادا جو ہے کہ جسے ندا دی جا رہی ہے وہ عظیم الشان اور بلند مرتبہ ہے، اور اتنی بلند مرتبہ ہے حتی کان بعد درجتہ فی العظم عن درجت المتکلم بعدا فی المسافت، حتیٰ کہ منادا کے درجے کی دوری حتی کان بعد درجتہ فی العظم حتیٰ کہ منادا کی درجے کی دوری بڑائی متکلم کے درجے سے گویا مسافت میں دوری ہے، گویا کہ وہ مسافت کے لحاظ سے دور ہے، اگرچہ وہ درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے بہت بلند ہے اور بہت دور ہے، تو اسے گویا مسافت میں دوری سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یعنی کبھی منادائے قریب جو ہے اس کو بعید کے درجے میں اتار کر اس کے لیے حمزہ اور اے کے علاوہ حروف ندا لاتے ہیں، اگرچہ قریب کے لیے حمزہ اور اے استعمال ہوتے ہیں اصل وضع کے اعتبار سے، لیکن کبھی کبھار منادا قریب کو بعید کے درجے میں اتار کر اس کے لیے حمزہ اور اے کے علاوہ حروف ندا لاتے ہیں. اور اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ منادا اتنا عالی مرتبت اور یا اتنا حقیر یا اتنا منادا سے ایسی بتعلقی ہوتی ہے کہ باوجود قریب ہونے کے بھی گویا وہ دور ہی ہے، یعنی مرتبے کی دوری کو مسافت کی دوری کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. پھر آگے اس کی مثال دی گئی ہے کا قول کا، جیسا تیرا یہ قول ایا مولایا وانت معہو، ایا مولایا وانت معہو، یعنی جیسا کہ تمہارا اپنے پاس موجود آقا کو ایا مولایا کہنا کہ اے میرے آقا، حالانکہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن مرتبے کی بلندی کی وجہ سے آپ اسے منادا بعید سے، منادا بعید کے لیے جو حروف وضاحے نے آیا اس سے اسے ندا دی جاتی ہے. مثال مذکور میں آقا اس کے قریب اور پاس ہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ندائے قریب کا حرف استعمال کرتا، مگر چونکہ مکانی قرب اور معیت کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ مرتبے اور عظمت کی دوری پیش نظر ہے، اس لیے ایا ادات بعیدہ کے ذریعے سے ندا دی گئی ہے. او اشارتاً الی انحطاط درجتہ، اور کبھی کبھار اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بہت کم ہے، منادا کا درجہ جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی منادا کے درجے کی انحطاط اور کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا قول کا، جیسے تیرا یہ قول ایا ھذا، اے وہ شخص، لمن ہوا معک، اس شخص کو کہنا جو کہ تیرے سامنے موجود ہو. تو اگرچہ وہ تیرے سامنے موجود ہے لیکن حقارت کی وجہ سے، درجے کی تنزلی کی وجہ سے، درجے کی کمی کی وجہ سے گویا اسے دوری سے تعبیر کیا گیا، اور اس کے لیے منادا بعید کے لیے جو حروف وضع ہیں یعنی ایا وغیرہ تو اسے استعمال کیا گیا.
یعنی کبھی اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ منادہ میرے مقابلے میں بہت حقیر ہی چیز ہے، یعنی میرے اور اس کے درمیان مرتبے اور عظمت کے لحاظ سے فرقت اور بعد ہے۔ کسی کمتر آپ کو کہنا آیا حاضر، اوے بے وقوف، یعنی اسی اعتبار سے اگرچہ وہ قریب ہے مگر حقارت کے لحاظ سے وہ بہت دور ہے۔ اسی طرح او اشارتن، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، الی ان السامع غافل، کہ سننے والا جو ہے وہ غافل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سننے والا جو ہے وہ غافل ہے، لنحو نوم اور ذہول، جیسے نیند کی وجہ سے، یا ذہول، یعنی ذہول کہتے ہیں ذہنی پریشانی کو، ذہنی پریشانی کی وجہ سے گویا کہ سامع جو ہے وہ غافل ہے، تو اس کے لیے بھی منادہ بعید کا جو حروف وضع ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اشارتاً الی ان السامع غافل، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سامع جو ہے وہ غافل ہے، لنحو نوم اور ظہور، نیند یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے، کأنہ غیر حاضر فی المجلس، گویا کہ وہ مجلس میں حاضر ہی نہیں ہے، کقولک للساہی، جیسے ایک بے توجہ آدمی کو تیرا یہ بات کہنا، ایا فلان، او فلاں، تو یہاں پر چونکہ وہ ذہنی طور پر موجود نہیں ہے تو اس کی ذہنی عدم موجودگی کو دوری سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے منادہ بعید کے لیے جو حروف ندا وضع ہیں ان میں سے ایک یعنی آیا یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے ندا کے بارے میں پڑھ لیا کہ ندا کہتے ہیں طلب الاقبال کو، یعنی کسی کی توجہ کو طلب کرنا ایک ایسے حرف کے ذریعے سے جو کہ ادعو کے قائم مقام ہو۔ پھر اس کے 8 ادوات میں سے 2 جو ہیں یعنی حمزہ اور ای، یہ قریب کے لیے موضوع ہے، اگرچہ شدت استحضار کی وجہ سے گویا کہ وہ منادہ جو ہے سامنے موجود ہے، بعض اوقات بعید کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی چیز جو ہیں وہ اگرچہ وضع ہے، اصل وضع کے اعتبار سے وہ منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن مرتبے کی بلندی کی وجہ سے یا مرتبے کی انحطاط کی وجہ سے یا شخص جو سامنے موجود ہے اس کے غفلت کی وجہ سے اس کو دوری سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے منادہ بعید والے جو ادات ہیں ان میں سے ایک استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آگے مصنف فرما رہے ہیں وقد تخرج الفاظ النداء، اور کبھی کبھار ندا کے جو الفاظ ہیں وہ نکلتے ہیں عن معناها الاصلی، اپنے اصلی معنی سے، لمعان اخرى، دیگر معنوں کی طرف، تفہم من القرائن، جو کہ قرائن سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی کلمات ندا جو ہے اس کا اصلی معنی جو ہے وہ ہے طلب الاقبال، یعنی توجہ طلب کرنا، لیکن کبھی کبھار یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ دیگر معانی میں استعمال ہوتا ہے جو کہ قرائن سے سمجھے جاتے ہیں، جیسے کل اغراء، جیسے اغراء۔ اغراء کا مطلب ہے ترغیب دینا، نحو جیسے قول کا تیرا یہ کہنا، لمن اس شخص کو، اقبلا جو آئے، یتظلم کہ اس پہ جس پہ ظلم ہوا ہو، اور آپ اسے کہے یا مظلوم او مظلوم، جیسے ترغیب دینا، مثلا تمہارا کہنا
اس شخص سے جو ظالم کی شکایت کے لیے آئے اور تم اسے کہو یا مظلوم او مظلوم. تو بھائی یہاں پر یہ اغراء کے لیے استعمال ہوا ہے. اغراء کا لغوی معنی ہے ابارنا، ترغیب دینا، کسی کام پر آمادہ کرنا. تو یا مظلوم کہنا اس شخص سے جو ظلم کی شکایت لے کر آئے، شکایت سننے کے دوران آپ اسے کہتے ہیں یا مظلوم. تو اس مثال میں یا اگرچہ حرف ندا ہے مگر اس کا مقصد طلب الاقبال نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کی داستان بیان کرنے والا حاکم کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرنے پر ابارنا اور آمادہ کرنا مقصود ہے. اسی طرح کبھی کبھار عادات ندا جو ہے وہ اپنے اصلی معنی یعنی طلب الاقبال سے نکل کر زجر کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی زجر و توبیخ کے لیے بھی ندا لاتے ہیں. جیسے افوادی، اے میرے دل، اے میرے دل، متل متابو، تو کب توبہ کرے گا، الما تصحو، اب تک تو ہوش میں نہیں آیا، والشیب پوکراسی، الما، حالانکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا. افعادی، اے میرے دل، متل متابو، تو کب توبہ کرے گا، الما تصحو، کیا تو اب تک ہوش میں نہیں آیا، والشیب پوکراسی، الما، حالانکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا. اب یہاں پر فؤاد بمعنی دل اور جمع اس کی افئدۃ آتی ہے. متاب یہ مصدر میمی ہے، باب نصر ینصرو سے، تاب یتوب توبۃ و متابا بمعنی توبہ کرنا. تصحو یہ باب نصر ینصرو سے ہے، صحا یسحو صحوا بمعنی ہوش میں آنا. والشیب فوق راسی، الما، الما یلم المامن بمعنی آ کر اتر پڑنا. افوادی، اے میرے دل، متل متابو، تو کب توبہ کرے گا، الما تصحو، تو اب تک تو ہوش میں نہیں آیا، والشیب فوق راسی، الما، حالانکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا. اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ ہے افعادی، جو طلب الاقبال کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس لیے متکلم نے اپنے الفاظ سے اپنے ہی کو ندا دی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود پہلے ہی سے متوجہ ہے، بلکہ اس کا مقصد غافل نفس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے کہ اب تک جو زندگی نافرمانی خدا اور معصیت میں گزری وہ تو گزری ہی، اب جب کہ بڑھاپا آ گیا تو اب تو ہوش میں آ کر توبہ کر لینا چاہیے. تو یہاں پر یہ زجر کے معنی میں مستعمل ہے. آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. افعادی، اس میں جو ہے یہ حمزہ جو ہے حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ہے ادو فعل بفاعل کے. فعادی یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی منادا، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ ندا. متل متابو، متا خبر مقدم، المتابو مبتدائی مؤخر، پھر مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہوا. الما تصحو، حمزہ استفہام، لما جازمہ، تصحو
فعل، اور اس میں ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہے، جبکہ والشیب فوق راسی الما یہ حال ہے. واو اس میں حالیہ، الشیب مبتدا، فوق راسی الما، فوق راسی مرکب اضافی ہو کر یہ الما کے لیے مفعول فیہ اور الما فعل با فاعل، پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے الشیب مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے تسہو کے ضمیر ذوالحال سے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے تسہو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا. یہ عبارت میں آگے بڑھتے ہیں. والتحیر والتزجر، کہ ندا جو ہے کبھی حیرت اور بے قراری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نحو جیسے ایا منازل سلمہ این سلمہ کی، اے سلمہ کے ٹھکانوں تمہاری سلمہ کہاں گئیں. اب یہاں پر ندا جو ہے یہ حیرت اور بے قراری کے معنی میں مستعمل ہے، اور محل استشہاد اس مثال میں ایا منازل سلمہ ہے. تو یہاں پر شاعر نے منازلہ کہہ کر اپنے محبوبہ کی قیام گاہوں کو مخاطب بنایا ہے، اور چونکہ وہ غیر عاقل ہیں جن میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ذہن و دماغ میں پرانی یادیں تازہ کر کے حیرت اور بے قراری میں دریافت کر رہا ہے کہ سلمہ کہاں گئی. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَقْصُرُ هَذَا فِي نِدَاءِ الْأَطْلَالِ وَالْمَطَايَا وَنَحْوِهَا، کہ یہ زیادہ تر ٹیلوں اور سواریوں وغیرہ کی ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اطلال طل کی جمع ہے بمعنی ٹیلا، گری ہوئی عمارتیں، کنڈر ویران جگہ آیا، اور مطایا مطویتن کی جمع ہے بمعنی سواری. اسی طرح والتحسر والتوجہ، کہ ندا جو ہے کبھی حسرت اور تکلیف کے معنی میں بھی مستعمل ہو سکتا ہے. فقولہ، جیسا کہ شاعر کا یہ قول ہے، شاعر کا یہ شعر ہے، ایا قبر مان، اے مان کی قبر، کیف واریت جودہ، تو نے اس کی صحابت کو کیسے چھپایا، کیف واریت، تو نے کیسے چھپایا، جودہ اس کی صحابت کو. وقد قان منہ، حال یہ ہے کہ اس کی صحابت سے البر والبحر مترعا، خشک و تر دونوں آباد تھے. بر سمندر کو کہتے ہیں، بر خشکی کو کہتے ہیں، اور بحر سمندر کو کہتے ہیں. تو خشک اور تر جو ہے وہ دونوں مان کی صحاوت سے آباد تھے. اب یہاں پر مان سے مراد مان بن زائدہ شیبانی ہے، جو نہایت سخی اور دریا دل انسان تھا. واریتا یہ مخاطب کا سیاہ ہے، وارا یواری مواراتن باب مفاعلہ سے بمانا چھپانا. متران یہ باب افعال سے ہے، اطرغ یطرغ اطراغن اس میں مفعول کا سیاہ ہے بمانا بھرپور ہونا، برنا. اب شعر میں محل استشہاد جو ہے ایا قبر مانن ہے،
یہاں بھی حرف ندا اپنا جو اس کا معنی اصلی ہے طلب الاقبال، اس میں مستعمل نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر نے قبر کو مخاطب کیا ہے جو بے جان ہے، جس میں متوجہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے مان بن زائدہ جیسے فیاض اور صحیح انسان کی موت پر اظہار و افسوس کر رہا ہے۔ آئیے اس شعر کی بھی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ آیا حرف ندا جو کہ قائم مقام ہے ادو فعل با فاعل کے، قبر مان مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی منادا، اور پھر یہ جملہ انشائیہ ندا ہوا۔ اسی طرح کیفا اسم ظرف ہے جو کہ معنی استفہام کو متضمن ہے اور یہ حال مقدم ہے واریتا کے لیے۔ واریتا فعل با فاعل، جودہ مرکب اضافی ہو کر ذوالحال، اور آگے وقد کان منہ البر والبحر مطرغا جودہ کے لیے حال ہے۔ واو حالیہ، قد یہاں پر تحقیقیہ، کانا فعل ناقص، منہ جار مجرور کر متعلق مقدم ہے مطران کے لیے، البر معطوف علیہ و عاطفہ، البحر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر مرکب عطفی ہو کر یہ اسم ہے کانا کے لیے۔ مطران اسم مفعول جو کہ شبہ فعل ہے، پھر شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے کانا کے لیے۔ پھر کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ہے جودہ کے لیے۔ پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول بھی ہوا واریتا فعل کے لیے، اور آگے جو کیفا ہے یہ حال ہے، پھر فعل اپنے فاعل حال اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَالتَّذَكُّرِ نَحْوُ، اور اسی طرح ندا جو ہے یہ تذکر کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے حرف ندا لاتے ہیں، اور یہ تذکر بھی ندا کا اصلی معنی نہیں ہے، بلکہ ندا میں تو طلب الاقبال، کسی کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے مثال جو ہے ایا منزل سلمہ، اے سلمہ کے دو ٹھکانوں، سلام علیکما، تم دونوں کو سلام۔ هل الازمن اللاتی مضینا رواجع، یا وہ زمانے جو گزر گئے عشق و محبت کے تیرے ساتھ، جو زمانے گزر گئے، رواجع وہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے آیا منزل سلمہ، یہ جو ہے محل استشہاد ہے، اور شاعر سلمہ کے مکانات کو مخاطب کر کے گزرے ہوئے زمانوں کو یاد کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خوشی و مسرت اور محبت و عشق کے ایام جو گزر گئے اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو چونکہ یہاں بھی شاعر نے محبوبہ کے مکانات ہی کو مخاطب بنایا ہے جو کہ غیر ذیل العقول ہے، ان میں متوجہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے معنی حقیقی مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر ندا جو ہے وہ مستعمل ہے۔ ازمن یہ زمان کی جمع ہے، وقت اور زمانے کو کہتے ہیں۔ مضینا مضا یمضی، مضین باب ضرب یضرب سے بمعنی گزرنا، اور رواجع جو ہے یہ راجعتن کی جمع ہے، باب ضرب یضرب سے رجع یرجع رجوعا بمعنی لوٹنا۔ آئیے اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایا حرف ندا، منزل سلمہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی منادا، اور پھر یہ جملہ انشائیہ ندا۔ سلام مبتدا، علیکما محذوف سے متعلق ہو کر یہ خبر ہے مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔
حل الازمن، حل حرف استفہام، الازمن موصوف ہے، اور اللہ کی مدینہ اس کے لیے صفت ہے۔ اللہ کی موصولہ، مدینہ فعل باپاہل جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کی موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ صفت ہے موصوف کے لیے، اور پھر موصوف صفت مل کر یہ مبتدا، رواجع اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وغیر الطلبی، یہاں تک ہم نے انشاء طلبی کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیا، اور انشاء جو ہے وہ غیر طلبی بھی ہوتا ہے، یکون بالتعجب، جو کہ تعجب کے ذریعے سے، والقسم، قسم کے ذریعے سے، وسیع العقود، اور عقود معاملات کے سیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور عقود کی مثال بیعت واشتریت ہے۔ ویکون بغیر ذالک، اور اسی طرح اس کے علاوہ اور ذریعوں سے بھی ہوتا ہے۔ وانواع الانشاء غیر طلبی، وانواع الانشاء غیر طلبی، غیر طلبی کی جو اقسام ہے انشاء غیر طلبی کی، لیست من مباحث علم المعانی، وہ علم المعانی کے مباحث میں سے نہیں ہے، فلذا ضربنا صفحا عنها، اس لیے ہم نے اس سے اعراض کیا۔ تو بھائی ہم پڑھ چکے تھے کہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ تو انشاء طلبی کی اقسام تو ہم نے تفصیل پڑھ لی۔ انشاء غیر طلبی وہ کلام ہے جو کسی مطلوب کو نہیں چاہتا، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا تعجب جیسے ما احسن زیدن، قسم جیسے واللہ انا صادق، اور عقود کے صیغے جیسے بعت واشتریت۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ انشاء غیر طلبی علمی معانی کے مباحث میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا اور تفصیل سے انہیں بیان نہیں کیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔